بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارگاہ عالم کا سارا نظام قانون زوجی یعنی لا آف سیکس پر مبنی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ البتہ انواع حیوانات میں انسان کو خاص کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے زوجین کا تعلق محض شہوانی نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو، دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کا سنگ بنیاد ہے۔ اس ربط تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم۔ جب یہ قانون زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور میلا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کر سکے۔ حیوانی سرشت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر کردہ اصول و طریقہ کو جاری رکھنے کے لیے قدرت نے صنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیے اور نکاح کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھولا۔ کسی بھی آسمانی مذہب و شریعت نے انسان کے بغیر مرد و عورت کے باہمی اجتماع کو جائز قرار نہیں دیا۔ پھر اسلامی شریعت میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اس فطری ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلق میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں میں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ اسلام میں شادی اور نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی، جنسی خواہشات کی تسکین نہیں، بلکہ وقوع فی الحرام سے حفاظت، نسل انسانی کا حصول، بقا، تحفظ و تکثر، زوجین کے خاندانوں میں مودت و محبت اور تعاون و تناصر مشروعیت نکاح کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ جس قانون ازدواجی کو اسلام میں نکاح کہتے ہیں، اس کے مفہوم حقیقی ہی میں عورت سے ملک استمتاع کا حصول یعنی عورت سے ہم بستری کرنا داخل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ میں لفظ نساء کی تصریح نے جنسی لطف اندوزی کے نام پر رواں رکھے گئے ہم جنس کی شادی یا ہم جنس پرستی کی تمام شکلوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یعنی نکاح صحیح کی من جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زوجین میں نکاح کی اہلیت ہو، یعنی کوئی مانع شرعی نہ ہو، اور دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ لہٰذا محرمات، کافرہ، خنثی مشکل یعنی شی میل یا خواجہ سرا، اور مرد کا نکاح مرد سے اور عورت کا نکاح عورت سے صحیح نہیں ہوگا۔ قضاء شہوت کے تمام فطری راستے کو اسلام سمیت تمام آسمانی کتابوں نے سختی سے بند کر دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کی تمام شکلیں تمام آسمانی مذاہب میں حرام اور ناجائز ہیں۔ مرد کا مرد کے ساتھ تکمیل خواہشات کو لواطت یعنی ہومو سیکشول، اور عورت کا عورت کے ساتھ تکمیل خواہشات کو سحاق یعنی لیسبین کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سخت مذمت کرتے ہوئے شدت کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال بد میں اس قبیح فعل کا ذکر کیا ہے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ اس بد عملی کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آسمان سے پتھروں کی اس قدر بارش ہوئی کہ وہ بستیاں زمین میں دھنس گئیں۔ چنانچہ آج بھی بحیرہ مردار قوم لوط پر ہونے والے اس خدائی قہر کی زندہ شہادت کے طور پر موجود ہے۔ سابقہ کتب سماویہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے
اور تورات و انجیل دونوں میں اس فعل بد کو حرام قرار دے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے خواہشات پوری کرتی تھیں۔ قرب قیامت میں احادیث کے مطابق اس امت میں یہ روگ عام ہو جائے گا اور پھر اللہ کی جانب سے ہلاکت کا فیصلہ آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھ لے تو ان کے اوپر ہلاکت آ جائے گی۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگیں۔ نمبر 2، شرابیں پینے لگیں۔ نمبر 3، ریشم پہننے لگیں۔ نمبر 4، گانے والیاں رکھنے لگیں شہوت پوری کرنے کے لیے۔ نمبر 5، مرد مردوں اور عورت عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، عورتیں عورتوں کے ذریعے اور مرد مردوں کے ذریعے شہوتوں سے مستغنی ہو جائیں گے، اور سحاق یعنی لیسبین ہونا عورتوں کے درمیان زنا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ عورتوں کا آپس میں شہوت پوری کرنا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد مرد کے پاس اور عورت عورت کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آئے تو وہ دونوں زانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون 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 ہے جو قوم لوط کا فعل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو دیکھو کہ وہ زینوں یعنی سواریوں پر سوار ہو رہی ہیں، گانے والیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور جھوٹی گواہی دی جانے لگے، مسلمان مشرکین کے برتن یعنی سونے اور چاندی کے برتن میں پینے لگیں، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کریں، تو بس اس وقت تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ جانوروں کی طرح سے راستوں میں بدکاری کریں گے، مرد مردوں کے ذریعے اور عورتیں عورتوں کے ذریعے سے شہوت پوری کریں گے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تساہق کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا عورت پر سوار ہونا اور اپنی شہوت پوری کرنا سحاق ہے۔ اسلام کی طرح بدکاری کی سزا سابقہ آسمانی مذاہب میں بھی یہی تھی کہ بدکاری کے مرتکب شادی شدہ افراد کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زنا کی سزا بیان کی ہے، وہاں لواطت کے اس عمل قبیح کی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ امت کے تمام فقہی مکاتب فکر میں یہ فعل حرام سمجھا گیا ہے اور اس کی سزا موت بیان کی گئی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ احناف کے نزدیک موت کی یہ سزا شرعی حد کے طور پر نہیں بلکہ تعزیر کے طور پر ہے، باقی فقہا نے اسے حد شرعی قرار دیا ہے۔ لیکن اس فعل کے حرام اور قبیح ہونے اور اس کے مرتکب افراد کو سخت سزا دینے پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ لواطت شرعی اور انتہائی غلط اور شرمناک فعل ہونے کے ساتھ ساتھ طبی طور پر انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اور عام انسانی اخلاق کے حوالے سے بھی اسے کبھی اچھا کام نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہ انسانیت اور شرافت سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔